السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال بنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دنیا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم دنیا کے اندر جا کر اللہ کی پاکی کو بیان کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور اللہ سے فریاد کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ لیکن ہم نے دنیا کے اندر آ کر اپنا اصل مقصد بھول گیا۔ ہم دنیا میں آ کر اس دنیا کے پیچھے محنت کرنا شروع کر دی۔ ہم نے اپنے گھر کی چار دیواری کو اونچی کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے فیکٹری، کارخانے، بنگلے بنانا شروع کر دی۔ ہم نے رب سے دل توڑ دیا، ہم نے غیر اللہ سے دل لگا لیا، ہم نے اس دنیا کے پیچھے محنت کی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ اس کائنات کو چلاتا ہے، اللہ ساری دنیا کو بنایا، انسان جنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ جتنی بھی مخلوق آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا۔ آسمان اللہ نے ہی پیدا کیا، زمین اللہ ہی نے بنائی، چاند ستارے اللہ ہی نے بنایا، پیڑ پودے اللہ نے ہی بنایا، ہوا پانی اللہ ہی نے بنایا، سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ آج ہمارا سارا کام غیروں کی طرح ہو گیا، آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیروں کے ساتھ ہے، ہمارا غیر مسلم سے تعلق ہو گیا، ہمارا کاروبار غیر مسلم کے ساتھ ہے، ہمارا سونا جاگنا، کھانا پینا، سارا طریقہ، سارا کام ہم نے غیروں کی طرح کر لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اذ قال بنیہ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تم سب میرے مرنے کے بعد اپنے خاندان سے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم سب میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے وفات کے بعد، میرے مرنے کے بعد تم چاند و ستاروں کی عبادت کرو؟ کہیں ایسا تو نہیں پیڑوں اور پودوں کی عبادت کرو؟ کہیں ایسا تو نہیں دریاؤں کی عبادت کرو؟ ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار فرماتے ہیں، قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ اے ابا جان، میں آپ کے مرنے کے بعد، میں آپ کے وفات کے بعد اسی معبود کی عبادت کروں گا جس معبود کی عبادت ہمارے دادا، ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے کی تھی۔ اے ابا جان، میں بھی اسی معبود کی عبادت کروں گا۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے، آج ہمارے قصبے کے اندر دیکھا جائے، آج ہمارے شہر کے اندر دیکھا جائے، مسلمان کے بچے، مسلمان کی بچیاں کالج اور اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کے ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی ہے، ان کے گھر والوں کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو کیسی تربیت دی جا رہی ہے، کہ ہمارے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سے ہٹا کر دوسرا طریقہ سکھایا جا رہا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت سے ہٹا کر دوسرا طریقہ بتایا جا رہا ہو؟ دوستو، یہی وجہ ہے کہ وہ بچہ آگے چل کر اس دنیا سے محبت کرتا ہے، شاہ رخ اور سلمان سے محبت کرتا ہے۔ مسلمانوں، یہ دنیا میں کچھ نہیں دے گی، یہ دنیا دو دن کی جگہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ٹک ہرس ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس ودیس پھرے مارا، ٹک ہرس ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس ودیس پھرے مارا، کجت اجل کا لوٹا ہے دن رات بجا کر ناکارا، کیا بدیا بھیجا بیل ستر کیا گوری پلہ سر بھارا، سب ڈھانٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے،
میرے نبی نے اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے، اس امت کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ ہر وقت آپ اللہ سے روتے تھے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ تو میرے امت کو بخش دے، میرے امت کو معاف کر دے۔ میرے نبی کو ہر وقت اپنے امت کی تکلیف رہتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ طائف گئے، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ مانیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لوٹا دیے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لوٹائے نہیں، بلکہ آپ کے پیچھے بازار کے شیطان بچوں کو لگا دیے، بازار کے گندے بچوں کو لگا دیے۔ وہ بازار کے شیطان بچے، وہ بازار کے گندے بچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر سے مارنے لگے، آپ کے اوپر پتھر کی بارش ہونے لگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان ہو جاتے ہیں، آسمان پر ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھا نہیں جا رہا ہے، اللہ تو حکم دیجئے، اللہ میں جاؤں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، یہ کافر مر جائے۔ اللہ حکم دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جبریل، لیکن پہلے میرے محبوب سے پوچھ لینا، پہلے تاجدار مدینہ سے پوچھ لینا تاجدار مدینہ کا رائے کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے ان دونوں پہاڑوں کو ملا دو، یہ کافر مر جائے، لیکن اللہ نے یہ بھی حکم دے کے بھیجا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رائے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نہیں جبریل نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کی نسلیں ایمان لائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے اوپر پتھر کی بارش ہوئی، آقا لہو لہان ہو گئے، آقا زخمی ہو گئے، لیکن اپنے امت کو بددعا نہیں دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے نبی نے اتنی تکلیفیں دین اسلام کے لیے اٹھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی دین کے لیے آپ کے اوپر پتھر کی بارش ہوئی، اسی دین کے لیے آپ کے اوپر تھوکا گیا، اسی دین اسلام کے لیے آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کی گلا گھوٹنے کی کوشش کی گئی، اسی دین اسلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھی گئی۔ میرے بھائی، اسی دین اسلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا بہایا گیا، اسی دین اسلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹی کا طلاق ہوا۔ میرے نبی نے اس دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ آپ کا آخری وقت ہے، آپ کے اونٹ حرکت کر رہے ہیں، آپ کے پاس اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتی ہیں اور آپ کے مبارک اونٹ کے پاس اپنے کان کو لگاتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس میں سے آواز یہ نہیں آتی یا اللہ میرے قبیلے والوں کو کیا ہوگا، یا اللہ میرے مرنے کے بعد میرے شہر والوں کو کیا ہوگا، میرے بچیوں کو کیا ہوگا، میرے عورتوں کو کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس میں سے یہ آواز آتی ہے یا اللہ میرے امت کا کیا ہوگا۔ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم، امت کی فکر، لیکن آج امت اپنے نبی کو بھول گئی۔ آج بازاروں کے اندر جاؤ، آپ دیکھو مٹھائی کی دکان پہ، سموسے کی دکان پہ، چائے کی دکان پہ، ہر جگہ مسلمان نوجوان نظر آئیں گے، اس دکان پر بیٹھے رہیں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے، فلمیں دیکھیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، مسجد میں اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن مسلمان کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو جوانی کی عبادت بے حد پسند ہے، لیکن ہم نے جوانی کسی اور جگہ لگا دی۔ میرے دوستو، اب اللہ کے واسطے آپ سے میری مدعوانہ اپیل ہے، آپ نماز پڑھیں، اپنے زندگی میں نماز لائیں، اللہ آپ کو ہر مصیبت آفت سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے پیغام کو آپ کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچے، انشاءاللہ آپ عمل ضرور کریں گے، اللہ سے امید ہے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔